فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یعنی جو ایمان قبول کرے، نیک کام کرے، یہ جنتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے۔ تو لہذا اے بنی اسرائیل، اپنے اس برے خیال سے باز آؤ، جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے کلمہ پڑھو، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام لو اور نیک کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا، عاصیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بنی اسرائیل کی باطنی بیماری تھی جس کا نام الامن من مکر اللہ، یعنی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ ذہن بنا لینا کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، اللہ پاک میری پکڑ نہیں فرمائے گا، بس مرتے ہی جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ انتہائی خطرناک مرض ہے، یہی مرض بنی اسرائیل کو بھی لے ڈوبا۔ غور فرمائیے، اس مرض کے سبب بنی اسرائیل کس قدر محروم رہے۔ یہ کلمہ پڑھ لیتے تو جنت کے حقدار ٹھہرتے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف پاتے، قیامت تک آنے والوں کے امام بنتے، اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام حاصل کر لیتے، مگر یہ کفر پر اڑے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ان کے کردار بگڑ گئے، رشوت اور سود خوری وغیرہ گناہوں میں ملوث رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چاند دن۔ یعنی ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ بے خوفی تھی، یہ گناہ گار ہو کر بھی خود کو نیکوکار سمجھتے تھے، بیکار ہو کر بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے، اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں تھے، پھر بھی خود کو اللہ پاک کا پیارا خیال کرتے تھے۔ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، کہ گئے بھی تو گنتی کے چاند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ ان کی یہی بے خوفی، یہ ان کا خطرناک عمل تھا جس کے سبب یہ گناہوں پر دلیر ہو گئے اور راہ حق سے محروم رہ گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ الامن من مکر اللہ، یعنی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، بندہ جب بے خوف ہوتا ہے تو نیکیوں سے دور ہٹتا ہے، جب بندہ بے خوف ہوتا ہے تو اس کا کردار بگڑتا ہے۔ جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا وہ دوسروں کو تکلیفیں بھی پہنچا لیتا ہے، جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا وہ ظلم زیادتی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ بدبختی سے ڈرنا یہ نیک بختی کی علامت ہے، کیونکہ خوف خدا یعنی کہ اللہ پاک کا خوف اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ تو یاد رکھیے اللہ پاک
کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی یعنی اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو جانا بہت نقصان دہ ہے۔ صحابی رسول سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ پاک کی مدد سے نا امید ہو جانا اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے محفوظ سمجھ لینا کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ افسوس یہ بے خوفی ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، چھوڑو جی اللہ پاک بہت مہربان ہے، اس نے بخش ہی دینا ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو ماں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے، جیسے ہماری ماں ہمیں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ پاک بھی ہمیں عذاب نہ دے گا۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بہت ہی مہربان ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنی محبت اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے، مگر یاد رکھیے ماں اولاد کی محبت میں مجبور ہوتی ہے، جبکہ اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے، یہ اس کی رب کریم کی رضا پر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مالک کریم کی رحمت سے امید بھی لگائیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہا کریں، اور یہ کبھی ذہن میں نہ بنائیں کہ میں تو بخشایا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، اور فرمایا اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بے خوفی جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ